جی السلام علیکم، نان فیصل پوڈ کاسٹ 365 کے ساتھ آج ہمارے ساتھ ایک ایسی پرسنالٹی موجود ہیں جن سے ہم بہت ساری چیزوں پہ بات کریں گے. اسلام آباد سے کراچی آئی تھی تو ہم نے سوچا کیوں نہ ایسا پوڈ کاسٹ کیا جائے جو آپ تک پہنچایا جائے. سمن انصاری، کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم، میں اچھی ہوں. خیریت سے ہیں آپ؟ بالکل. گڈ ٹو سی یو. آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں. آج آپ سے بہت ساری چیزیں بات کریں گے. پہلے تو بتائیے گا، آپ کے میں نے انسٹاگرام پہ دیکھا اسٹوری ٹیلر. ہاں، گفتگو کرتی ہوں، لوگوں کی بات سنتی ہوں، اور جب اداکاری کرتی ہوں تو اس میں اسٹوری ٹیلنگ کو پریزنٹ آپ کی گفتگو میں شائستگی بڑی نظر آ رہی ہے. شکریہ. اور وہ ایکٹنگ کی وجہ سے ہے یا بلٹن آیا ہے بچپن سے ہی آپ کے؟ اوکے، بہت کچھ میں نے اپنی فیملی سے سیکھا ہے. بات کرنے کا انداز یہ ہمارا فیمیلیل ہے. میری مدر، میری سسٹر، میرے لیٹ فادر، ہم سب اسی طرح سے بات کرتے. ٹیلی ویژن پہ ایکٹر بننے سے بہت سال پہلے میں ریڈیو کی آواز تھی. جب پاکستان میں پہلا FM چینل لانچ ہوا تھا، اس کی پہلی فیمیل وائس میں تھی. بہت زیادہ اس زمانے میں FM 100 کا انگلش. بالکل. ہاں، شہزاد قریشی ٹائپ، یہ وہ بہت کافی لوگ تھے، ان کا آفس چینل سے ہوتا تھا. یہ تو بہت پرانی باتیں کر رہی ہیں. تو اور کیا، میں کافی پرانی ہوں. مجھے پرانی لگ نہیں رہی. ہاں، بس لکس پہ مت جائیے. ارے کیا بات ہے. پھر کیونکہ ریڈیو ایک ایسا میڈیم ہے جہاں پہ آپ صرف اپنی آواز سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. آپ کے ایکسپریشنز تو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے نا، تو آپ کو آواز میں وہ اتار چڑھاؤ، وہ ٹونل کنٹرول، وہ ماڈیولیشن سیکھنا پڑتی ہے. ہر لفظ کی ادائیگی بہت کلیئرٹی کے ساتھ کرنی پڑتی ہے کہ اگر آپ وسپر بھی کریں تو لوگوں کو آپ کی آواز آ جائے. اچھا، ریڈیو کا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی آواز میں اتنا دم ہونا چاہیے کہ لوگ انگیج ہو جائیں. بالکل اسی طریقے سے انگیج کر رہے ہوتے ہیں آواز سے. اس وقت تو ایسے ہی تھا، اب تھوڑا سا مختلف اگر ہو آج گیا آپ ہے. ریڈیو پہ بیٹھیں گی تو میں فیل ہو جاؤں گی. فار ایگزامپل 10 بج رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، صبح کے یا رات کے؟ رات کے. اچھا، ٹھیک ہے، اور آپ کو لوگ سن رہے ہیں، یوتھ سن رہی ہے آپ کو، لڑکے سن رہے ہیں آپ کو، تو کیسے بات کریں گے آپ؟ اوکے، رات کے 10 بج چکے ہیں جی، تو آپ کا بہت چاہ رہا ہے کہ جاگتے رہیں، باتیں کرتے رہیں، اسکرول کرتے رہیں سوشل میڈیا پہ، لیکن وقت ہو گیا ہے کہ آپ سو جائیں. بیکاز ارلی ٹو رائز ارلی ٹو بیڈ میکس پیپل سکسیسفل. اوہ، اب ہمیں نیند نہیں آ رہی، آگے سے آوازیں آ رہی ہیں، اب ہمیں نیند نہیں، ہم سے اور باتیں کریں پلیز. تو پھر میں آپ کو بہت آہستگی سے ایک اچھی سی اسٹوری سناؤں گی تاکہ آپ کمپیل ہو جائیں ٹو گو ٹو سلیپ. تو یہ وہاں سے آیا اسٹوری ٹیلنگ آپ کے اندر؟ آئی تھنک سو. کچھ پرسنالٹی بھی ہے. اور کتنا عرصہ آپ نے وہاں کام کیا تھا ریڈیو پہ؟ اباؤٹ 1.5 years. پھر میں ہائر اسٹڈیز کے لیے ملک سے باہر چلی گئی تھی. پھر بس وہ پرماننٹ ہی ہو گیا ملک سے باہر جانا. اچھا، یہ ریڈیو والا جو سین تھا اس زمانے میں اور آج کے زمانے میں اگر ریڈیو کو آن کر لیا جائے، آج ایکسیپٹیبل کیوں نہیں ہے؟ ہم کیا بہت تیز ہو گئے ہیں؟ ہمیں ہر چیز کی ویڈیوز دیکھنی ہے، ہمیں آواز بند کرنی ہے، کھولنی ہے، کیا کرنا ہے ہمیں؟ دیکھیے، ایک تو ہمارا اٹینشن اسپین واقعی بہت ڈکریز ہو گیا ہے. لوگوں کو کانسٹنٹ چینج چاہیے. جو میری طرح بات کرتا ہے وہ تو ریڈیو پہ سروائیو نہیں کر سکے گا، کیونکہ میں بہت آہستہ آہستہ سوچ سمجھ کے اپنے سینٹینسز کو بلڈ کرتی ہوں. میری اپنی بہن جو ہیں وہ ایک مارننگ شو ہوسٹ ہیں ریڈیو پہ، پچھلے 11 سال سے کر رہی ہیں. لیکن ان کا بھی انداز میں نے نوٹس کیا، اب ٹو کیپ اپ ٹو ٹائمز انہوں نے بھی اپنی اسپیڈ بہت بڑھا دی، کیونکہ باقی لوگ تو ایسے بولتے ہیں جیسے پٹری سے اتری ہوئی تیز گام ہے. آدھے زیادہ لفظ سمجھ میں ہی نہیں آتا. میرا بھی یہ مسئلہ ہے، میں اتنا تیز بول جاتا ہوں مجھے خود سمجھ نہیں آتا میں نے کیا بول دیا. نہیں، آپ کی آواز میں اور آپ کی باتوں میں کلیئرٹی ہے، ورنہ میں بار بار آپ سے کہہ رہی ہوتی ہوں کیا کہا آپ نے. سمجھنا بھی تو ضروری ہے نا، صرف لفظ پھینکنے تو نہیں ہے. کم سے کم اتنے جامع ورڈ تو دوسرے بندے کو سمجھ تو آ جائے نا ایٹ لیسٹ. لیکن جو سننے والے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں، شاید سن رہے ہیں، کتنا ریٹین کر رہے ہیں کہ وہ سمجھ سکیں یہ تو ان پہ منحصر ہے. اچھا، یہ صرف یہاں نہیں رہا، ویڈیو تک اور آواز تک، یہ انسانوں میں بھی آ گیا. ہم بہت دیر تک کسی کو برداشت بھی نہیں کر پا رہے ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے بھی، ہمیں کچھ نیا چاہیے فوری. جی، ایسا ہوا ہے؟ امپیشنس آ گیا ہے ہماری پرسنالٹی میں. اور ہماری ینگر جنریشنز جو جین زی سے اب چھوٹی ہے، جین الفا، ان میں تو آئی تھنک ان بیچاروں بچوں کا اٹینشن اسپین 5 seconds بھی نہیں ہے. بور ہو جاتے ہیں. اچھا، جین زیز کے لیے بڑا لمحہ فکری ہے اب ان کے لیے بھی، وہ پرانا فیل کر رہے ہیں الفا آنے کے بعد کہ بھائی یہ دیکھو کوئی ایسی جنریشن بھی آ گئی جو تم سے بھی زیادہ فاسٹ چل رہی ہے. ہاں، میرا پہلے جین زی ہم پہ سویگ مار رہی ہوتی تھی. بیٹا میرا جین زی ہے اور وہ یہی مجھ سے کہتا ہے کہ اما جین الفا آئی ڈونٹ نو واٹس گوئنگ ٹو ہیپن ٹو دیم.
کہ مطلب وہ بچے بالکل سیٹل نہیں ہوتے ہیں کسی چیز پہ, کیونکہ ہم نے بھی تو ان کو بمبارڈ کر دیا ہے نا کانسٹنٹ چینج کے ساتھ. اچھا یہ گیم نہیں پسند آ رہا, فلانا کارٹون لگا دیتے, وہ نہیں پسند آ رہا, اچھا بیٹا یہ کر لو, یہ کر لو, یہ تحمل سکھایا نہیں ہے. تو ان بیچاروں کے جو دماغ ہیں وہ اس طرح سے وائر ہو گئے ہیں کہ دے نیڈ کانسٹنٹ چینج. اینڈ یس, ایز دیز پیپل گرو اپ تو پھر ان کی پرسنالٹی میں وہ ایک امپیشنس ہے, انسٹنٹ ریزلٹس, انسٹنٹ چینجز. انسانوں میں بھی یہی کرا ہوگا ان کے ساتھ پھر؟ آئی ہوپ ناٹ. بہت مشکل ہو جائے گا. ہو تو گیا ہے, آپ کو فیل نہیں ہو رہا مشکل آ گئی ہے بہت شدید؟ ہاں مشکل. پہلے کی خواتین, پہلے کے مرد حضرات تھوڑے سے تحمل مزاج تھے, کنسسٹنٹ تھے, اب تو بہت زیادہ ہی آئی تھنک میں کہا ڈیجیٹل میڈیا نے کچھ کیا اس کے اندر بربادی. یس اینڈ نو. اگین ایک چیز آپ کو ایکسپوجر کے طور پہ مل رہی ہے. اگین یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو اپنے اوپر کتنی حد تک ٹیک اوور کرنے دیتے ہیں. کیا بات ہے. ہاں تو ہم نے ٹیک اوور کیا لیا ویسے زیادہ؟ ہم سے کیا مراد ہے؟ ہم مین یہ جو جنریشن ہے, یوتھ کی بات کر رہا ہوں زیادہ. اوکے. تو انہوں نے کیا لے لیا زیادہ؟ اگر میں یہاں پہ جب آتی ہوں کام کرنے کے لیے اور یہاں کے سوشل میڈیا پہ زیادہ غور کرتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ لڑکیوں نے, اینڈ آئی ایم ناٹ جنرلائزنگ, پلیز کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں جنرلائز کر رہی ہوں, لڑکیوں کو پیارا لگنا سب سے امپورٹنٹ لگ گیا ہے. اور پیارا لگنا کیا ہے؟ گورا ہونا اور گلاس اسکن ہونا, یعنی کہ اسکن چمک رہی ہو اور گال پنک کلر کے ہوں اور بال بھی اس طرح کے ہوں. ورنہ آپ چاہے میں تو کچھ نہیں بول رہا بھائی آج. پھر میں اس لیے بول رہی ہوں بیکاز دس از واٹ آئی سی گرلز ڈوئنگ, ٹاکنگ اباؤٹ, ہر وقت ان کو بس پیارا لگنا ہے. بھائی یہاں تک کورین اسکن چاہیے, فلٹر لگانے, لڑکا جب ملتا ہے لڑکا, تم تو نہیں تھی, تم پھر انسٹاگرام پہ. چلے لڑکے کے لیے نہ بھی لگانا ہو, آپس کے لیے بھی وہ ایک ایکسیپٹنس آف, ٹھیک ہے میری جینیٹکس ہیں, میں ساؤتھ ایشین ہوں, ہو سکتا ہے کہ میرے کلر میں ہنی اور سنمن کلر زیادہ ہے کمپیئر ٹو دی لائٹر ٹونز, اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کو آپ نے لیا ہے, آپ نے اس کو ڈارک وار کالا کچھ اس طرح ورڈ یوز کیے بغیر ہی آپ نے بولا ایکسلنٹ. میں یہی کہتا ہوں اسی طرح کرنا چاہیے. اور آپ برائٹ کو بھی گلو کر سکتے ہیں, زیادہ بہتر ہوگا نام اس کے لیے کہ آپ گلو تک ٹھیک ہے, لیکن یہ جو اس وقت ایک وار چل رہی ہے کورین اسکن کی, ہمیں نہیں ملنے والی, یہ ذرا کلیئر کر دیں. آپ کیوں چاہتے ہیں کسی اور کا اسکن ٹائپ اپنانا؟ کیونکہ وہ پیارے دکھ رہے ہوتے ہیں. اب میں آپ ان کو جواب دیتا ہوں, ہمیں بھی ویسے ہی اسکن کلر چاہیے, ویسے ہی گلاس ہونا ہے ہمیں. نہیں گلاس آپ ہو جائیں, آپ ایلو ویرا کا جل نکال کے اپنے فیس پہ لگائیں, میں لگا رہی ہوں, میں سمجھ لگا رہی ہوں کب سے, لیکن میں ہو نہیں پا رہی. اور یہ کس نے کہا ہے کہ بری ہو گئی ہوں؟ وہ لڑکیاں کہہ رہی ہیں کہ میرے لیے پمپل نکلا ہوا ہے, وہ ایک نکلا ہوتا ہے اس کو پکڑ کے بیٹھی رہتی ہیں سارا دن, بس ڈپریشن, انزائٹی اسی سے شروع ہوتی ہے, اسی پہ ختم ہو جاتی ہے. پکڑ کے رہتی ہیں نا تو اس میں بیکٹیریا بریڈ کرتا ہے, اس لیے تو وہ پمپل جاتا نہیں ہے. دیکھیے آئی انڈرسٹینڈ کہ کبھی کبھار ایک ٹرینڈ فالو کرنے کا چل جاتا ہے سلسلہ اور سب جو ہے اسی کے پیچھے لگ جاتے ہیں, بٹ کسی اور کلچر کی اسکن, جینیٹکس, فیس کٹ, فیس ٹائپ, آپ کس حد پہ جا کے رکیں گے؟ کیا مطلب اب جو لوگ کر سکتے ہیں وہ فیشل سرجریز اس حد تک کرا لیں گے کہ ان کی ایشین انسپائرڈ آئیز لگیں؟ اور میں ایسٹ ایشین کی بات کر رہی ہوں, ان کی آنکھیں ہماری طرح نہیں ہیں. South Asians have been gifted with big, beautiful eyes with so much depth to them. ان کی تو نہیں ہے, وہ تو پتہ نہیں آئیز کے اوپر ٹیپ لگا کے اور کیا کیا کر کے آنکھوں کو بڑا کرتے ہیں. ہمیں اپنے جو فیچرز ہمارے پاس ہیں ان کو ایک تو اپریشیٹ کرنا چاہیے, be grateful for them and work on those. جو چیز نہیں ہے اس کو پیچھے کی طرف رہنے دیں. اب دیکھیں نا میرا اسکن ٹون, بتائیے میں کہاں سے کسی بھی ایسٹ ایشین سے ملتی ہوں, نہ رنگت میں نہ فیچرز میں, لیکن اس کا کیا مطلب ہے کہ میں اگر آپ میری طرف دیکھتے ہیں تو آپ کو برا لگتا ہے؟ نہیں, مجھے حسین لگ رہی ہے. شکریہ. میں کیا سکسیزفل نہیں ہو سکتی ان لکس کے ساتھ؟ ہیں ہاں, تو پھر اس مت کو کیسے توڑیں؟ آہستہ سے ٹوٹے گی یا یہ خود سیکھیں گے؟ I think people who can really make an impact is people who are in the industry of television and social media. اگر ہماری ینگ جنریشن کی ایکٹریسز ڈراموں میں آ کے ریالٹی بیسڈ لکس دکھائیں کہ اگر مڈل کلاس فیملی دکھائی اور لڑکی جھاڑو کر رہی ہے تو جھاڑو لگاتے ہوئے اس کے پرفیکٹ کرلز نہیں ہیں اور اسکن فلالیس نہیں ہے, یا وہ کچن میں کام کر رہی ہے تو بال بندھے ہوئے ہوں گے اور تھوڑا سا پسینہ بھی آئے گا. You know, if they start portraying realism, this is what the masses will start believing کہ ہاں this is right, کیونکہ ہمارے گھر میں بھی لوگ ایسے ہی دکھتے ہیں کام کرتے ہوئے. تو اٹس اوکے اگر بگ اسکرین پہ یا سوشل میڈیا پہ یہ ٹھیک ہے اور اتنا زیادہ دکھ رہا ہے, تو there is nothing wrong with this.